اب رہا آپ کا مسئلہ کہ کچھ لوگ یہ درود پڑھتے ہیں، درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور کچھ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ، بلکہ اس کے ساتھ وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ درود جو السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ پاکستان اور ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے یہ بنایا تھا درود خود اپنی طرف سے۔ اور وہ درود شریف جو ہے وہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، ہم آپ پر درود بھیجنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے بھیجیں؟ وہ درود نبی علیہ السلام کا بیان کردہ ہے۔ اب دو درود ہیں، ایک درود شریف احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سکھایا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، ایک نبی علیہ السلام کا سکھایا ہوا، بنایا ہوا ہے، بتایا ہوا، وہ مدینہ منورہ میں بنایا گیا، بتایا گیا، یہ بریلی میں۔ اب آپ اپنی پسند کر لیں، جن کو نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا بتایا ہوا درود پسند ہے اور اس سے زیادہ محبت ہے، جن کو رسول اللہ سے وہ حضور کی ہر چیز لینا چاہتے ہیں، وہ یہ درود پڑھ لیا کریں، اور جن کو اعلیٰ حضرت سے محبت زیادہ ہے وہ ان کا بیان کرتا ہوا پڑھ لیں۔ یہ تو اپنی اپنی پسند ہے، تو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا پسند ہے وہ ہمیشہ یہی پڑھتے ہیں، اور جن کو وہ پسند ہے، بلکہ ایک دوست نے کہا کہ ایک میڈ ان بریلی ہے، تو میڈ ان بریلی اگر آپ کو پسند ہے تو وہ پڑھ لیں، ورنہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اپنی اپنی چوائس ہے، اپنی اپنی محبت ہے، تو اس میں لڑنے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی اپنی پسند کر لیں، اسی پہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب، ایک ایسے کلمے پہ، ایک ایسے نقطے پہ اکٹھے ہو جاؤ جس پر ہم اور آپ ایک ہیں، یعنی جو ہم اور آپ دونوں میں مشترک ہیں۔ اسی چیز کو میں مد نظر رکھ کے علماء اہل حدیث، علماء دیوبند اور علماء احناف بریلوی کہ وہ مسائل جو ان کے اکابر نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمائے ہیں، ہمیں کم از کم ان پہ ایک ہو جانا چاہیے۔ تعالو یعنی آؤ، اکٹھے ہو جاؤ، جو ہم میں برابر ہیں، بیننا و بینکم۔ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو یہ ایک فارمولہ دیا تھا۔ آج ہم اسی فارمولہ پہ عمل کریں گے، اور اس کے لیے میں نے منتخب کیا ہے وہ درود شریف جسے بدنام کیا گیا ہے کہ یہ درود لائل پوری ہے، یہ لائل پوری درود ہے۔ کوئی بہت اٹھتا ہے جو وہ کہہ دیتا ہے یہ ایسا درود ہے جسے مولوی احمد رضا خان بریلوی نے ایجاد کیا ہے، کوئی کہتا ہے اسے مولوی سردار یعنی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے ایجاد کیا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایسا درود پاک ہے جو صحابہ کرام سے ثابت ہے، جو ایسا درود پاک ہے جو اسلاف اہل سنت سے ثابت ہے، بڑے بڑے جلیل القدر محدثین سے ثابت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسا درود پاک ہے جو خود علماء اہل حدیث اور علماء دیوبند کے اکابر کی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ اب ایسے دوست جو یہ چورن بیچتے ہیں جی یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، جی ہمیں نہیں پتا، میں نہیں مولویوں نوں مندا، اسی نہیں نہ مولویوں نوں منتے، اسی غیر مقلد ہیں جی، ساڈے تے بابے حجت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی خدمت میں میں ایک صحابی کا قول آپ کے سامنے پیش کروں گا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر میں کسی کتاب سے، حدیث کی کتاب سے پیش کرتا تو آپ کو ایک اور گولی مل جانی تھی، او جی یہ فلانا راوی ضعیف ہے، یہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے قبر پرستوں کے جال میں، یعنی ہمیں قبر پرست کہا اور ہمیں جال میں پھنساتے پھنساتے خود ہی جال میں پھنس گئے، اور خود ایک ایسی سچی بات کر دی کہ یہ والا درود شریف پڑھنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ یہ کتاب ہے قبر پرستوں کے جال میں، اور اس کے رائٹر ہیں حافظ صلاح الدین یوسف۔ یہ حافظ صلاح الدین یوسف وہ ہیں جن کا ترجمہ اور تفسیر سعودی عرب کی گورنمنٹ چھپوا کے ہر سال مفت تقسیم کرتی رہی ہے۔ اس وقت کا مجھے پتہ نہیں، لیکن جب تک کا مجھے یاد ہے سعودی عرب میں جو حاجی آتے تھے ان کو جو ترجمہ اور تفسیر دیا جاتا تھا
وہ انہی حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا تھا. انہوں نے اپنی اس کتاب میں، اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 192 192 اور اس کی انہوں نے ہیڈنگ دی ہے قبر مبارک پر کھڑے ہو کر کیا پڑھا جائے. یہ ہیڈنگ ہے. انہوں نے کوئی نہیں لکھا کہ یہ صورتیں پڑھی یا یہ تلاوتیں کی یا یہ کیا جائے وہ کیا، سیدھا سیدھا کہا کیا پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. گل ہی مکا دی. اب میں ان کی تحریر آپ کو پڑھوں گا اور آپ اس تحریر کو ساتھ میں ٹائٹل سمیت اصل صفحے کو چلا دیا ہے، آپ خود پڑھیں اور ایسے کسی پراپیگنڈا میں نہ آئے کہ میں نے کوئی خیانت کی ہے اور میں نے آگے پیچھے سے کوئی بات ختم کر دی یا بڑھا دی یا گھٹا دی. اب آپ اس کو سنیے. اس میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کھڑے ہو کر کیا پڑھا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ عمل نقل ہوا ہے. کس کا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کا یہ قول. وہ عبداللہ بن عمر جن کی رفع الیدین والی احادیث بیان کر 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 کے ساری امت کو انہوں نے رفع الیدین پہ لگا دیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ انہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں وہ رفع الیدین چھوڑ دی تھی. اس پہ میں ایک الگ کلپ بناؤں گا. فی الحال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل، یہ قول اور یہ فعل آپ دیکھ لیجئے. کیا لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نقل ہوا ہے کہ وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا کرتے تھے. او پاجی یہ لائل پوری درود نہیں، نہ یہ کوئی بریلی کا درود ہے، یہ صحابی رسول کا درود ہے. یہ ایسا درود ہے جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پڑھتے تھے. یہ ایسا درود ہے جسے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین پڑھتے تھے. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ دور حاضر میں مٹھی بھر علماء نے اپنے سیدھے سادے لوگوں کو، سیدھے سادے متعلقین کو گمراہ کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ درود تو ثابت نہیں ہے. اب یہ ذمہ داری حافظ صلاح الدین یوسف صاحب بھی میری معلومات کے مطابق دنیا سے چلے گئے ہیں. ان کے صاحبزادگان، ان کے تلامذہ کیا ہے کہ وہ بتائیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول انہوں نے کہاں سے نقل کیا اور اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے، اور انہوں نے اگر یہ ضعیف ہے تو انہوں نے اس سے استدلال کیوں کیا. حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا اپنا قول نہیں ہے. اگر حافظ صلاح الدین یوسف کا اپنا قول ہوتا بڑے علماء اہل حدیث اور عوام اہل حدیث اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیتے. اللہ کے بندو یہ تو صحابی کا قول ہے. ہاں اب چونکہ یہ ایک اہل حدیث عالم دین نے لکھا ہے، انہوں نے ایک روایتی ڈنڈی اس میں ماری ہے، میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں یہ تو آپ انہوں نے بتا دیا کہ یہ درود شریف حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. آگے لکھتے ہیں اس لیے اگر کوئی یہ پڑھنا چاہے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے، رکاوٹ نہیں، شرک نہیں، بدعت اور گمراہی اور گناہ نہیں. پھر اگے البتہ یہ ساری گالوں نے مروڑ کے رکھتا. کہتے ہیں البتہ اس کا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ یہ صلاۃ و سلام سن بھی رہے ہیں. یعنی اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر یہ بدعت نہیں ہوگا. چلو ٹھیک ہے، نہ رکھو یہ عقیدہ، وہ پڑھو تو صحیح. بعض روایات میں جو یہ آتا ہے کہ قریب سے درود پڑھنے والے کی آواز میں سنتا ہوں، یہ روایت سندن صحیح نہیں. یعنی جو روایت حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کو صحیح نہیں لگی اس کو انہوں نے بیان کیا یہ صحیح نہیں، اور عبداللہ بن عمر کی روایت ظاہر ہے صحیح لگی ہے نا، اسی لیے تو بیان کی نا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے. اس لیے سنانے کی نیت سے نہ پڑھا جائے، صرف سنت سمجھ کر سلام پڑھا جائے کہ آپ ہی کا فرمان ہے کہ جب تم قبر والوں کے پاس سے گزرو تو السلام علیکم یا اہل القبور پڑھا کرو. اس اعتبار سے قبر مبارک پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا مسنون عمل ہے. علاوہ ازیں عام مسنون دعا السلام علیکم یا اہل القبور اور درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس سے آگے پیچھے یعنی اگے پیچھے بھاجی کوئی ایسی گل میں نہیں لکوئی، جو تھا ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے تاکہ آپ اپنے اس دور کے ایسے علماء جو محض آپ کی کم علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو یہ کہہ کے گمراہ کرتے ہیں کہ یہ جو سنی مساجد میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اپنی محافل میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ تو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا، یہ صحابہ سے ثابت نہیں تھا، یہ لائل کری درود تھا. نہ،
بالکل یہ ان کا جھوٹ ہے جس کو میں نے علماء اہل حدیث کے ذمہ دار، سمجھدار اور پڑھے لکھے علماء کی کتابوں سے ثابت کر دیا ہے۔